قرآن کریم میں سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کفار پر سخت ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کفار لاکھ کوششیں کریں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، دین کی شدید مخالفتیں کریں، وہ ان نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو سخت چٹان کی طرح استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائیں گے۔ یہ بڑا پیارا مفہوم ہے جو اہل علم نے بیان فرمایا کہ سختی سے مراد کیا ہے کہ جب کفار مشقتیں اور مصائب کے پہاڑ توڑیں گے ایمان والوں پر تو وہ ایک پہاڑ کی طرح سخت چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، اور ان کی اس ثبات میں اور ان کے اس صبر میں اور ان کی استقامت میں کوئی لغزش تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دینداروں کو غصہ کہاں آنا چاہیے؟ جب اللہ کے دین کے احکامات ٹوٹیں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی معاملات میں کسی پر غصے کا اظہار نہ فرماتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا۔ تو اگر کوئی جذبات اور غصے کا اظہار بھی ہے تو وہ دین دشمنوں کے خلاف ہونا چاہیے، وہ دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے، تاکہ ان کی سازشوں کا توڑ کیا جائے اور دین کی حفاظت کا اہتمام ہو۔ آپس میں وہ بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ مواخات کے رشتے کو یاد رکھ لیجئے، جب ایک انصاری اور مہاجر بھائی کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیا، اور کیسے کیسے ایثار کے جذبات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بردرہڈ اس مواخات کے رشتے کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے وہ واقعات کہ ایک گھر سے کھانا چلتا ہے اور 7 گھروں سے ہو کر اسی گھر میں واپس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر بھائی کہتا ہے کہ دوسرا زیادہ ضرورت مند ہے، اور قرآن بتاتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ کئی مرتبہ تو کفار ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کون ہے؟ آج باربر شاپ پر چلے جائیے، کافروں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، اور کئی مرتبہ مسلمان نوجوان کہتے ہیں مجھے میرا گیٹ اپ اس طرح کا بنا دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ازم اور لیونگ سٹینڈرڈ اور آج معاملات اور آج کوڈز، کن کے کوڈ کیے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر؟ کافروں کے کوٹ کیے جاتے ہیں۔ الٹا ہو گیا معاملہ، آپس میں سر پھٹول کا معاملہ، آپس میں نفرتوں کا معاملہ، آپس میں بغض اور عناد کا معاملہ، آپس میں دشمنیوں کا معاملہ، ایک دوسرے کے خلاف سخت باتیں کرنا، اور کبھی مذہبی طبقات کی طرف سے مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر سخت باتیں کرنا، کبھی لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی نفرت جو ہے وہ نفی کر دینا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کرنا، کبھی خطوں کی بنیاد پر، برادروں کی بنیاد پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوا کیا؟ ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، دین پرائرٹی نہیں رہا تو دین دشمنوں سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ بھی ہمارے دل سے نکل گئی، لیکن انسان میں جذبات تو موجود ہیں، وہ غصے کا اظہار تو کہیں کرنا چاہتا ہے۔ جہاں صحیح جگہ غصے کا اظہار نہیں ہو رہا تو اب غلط جگہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کبھی اڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چوریاں ڈاکے ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ کہ جب ہم نے دین کو پرائرٹی نہیں بنایا۔ جب دین پرائرٹی ہوتا ہے تو کفار پر سخت ہوتے ہیں ایمان والے، اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ نرم دلی ہمارے اندر پیدا ہو تو دین کو پرائرٹی دے کر دین دشمنوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا چاہیے، ان کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور تو اور دیکھیے، ہم اپنے مسلم معاشروں کے اندر وہ جن کو اقلیتیں کہا جاتا ہے اور مائنورٹیز کہا جاتا ہے، خوب آگے بڑھ بڑھ کے ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہر دوسرے دن کو خبر آتی ہے اندر خانے قادیانیوں کے بارے میں نرم دلی کے مظاہرے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کشمیر میں توڑے جائیں، مسلمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ فلسطین میں توڑے جائیں، مسلمانوں کی قتل و غارت گری کا معاملہ برما میں کیا جائے، تو ہمارے جذبات نظر نہیں آتے۔ اور عجیب معاملہ ہے، جبکہ بات یہ تھی کہ کفار کے معاملے میں سخت ہونا چاہیے اور آپس میں نرم دل ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین میری اور آپ کی ترجیح اول بنتا ہے تو پھر یہ معیار بنتا، اور دین ترجیح اول نہ ہو تو کفار کے بارے میں بڑے کشادہ دلی کے معاملات ہوں گے اور آپس میں ظلم و ستم ہو رہا ہوگا۔ کس قدر انتہائی افسوسناک صورتحال ہے دین کو فراموش کر دینے کی وجہ سے، جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کو ترجیح اول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com